برادران اسلام 21واں پارہ اور سورہ احزاب، یہاں سے ہم نے درس کو شروع کرنا تھا۔ یہ 21ویں پارے کا آخری پاوا ہے۔ کل کا درس یہاں سے شروع ہو رہا تھا۔ احزاب حزب کی جمع ہے اور حزب گروہ کو کہتے ہیں، گروہ جماعت۔ تو چونکہ اس غزوہ میں، جس کو غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں اور غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، مختلف گروہ وہ ایک کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، اس بنیاد پر اس کو غزوہ احزاب کہا گیا ہے، جس میں مدینہ کے یہودی بھی تھے، اطراف کے قبائل بھی تھے، مشرکین مکہ بھی تھے، اور جن کے ساتھ وہ یعنی ساز باز کر سکتے تھے، وہ سارے کے سارے وہ ایک کر کے مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے۔ اس میں بنیادی طور پہ ان کو جو حوصلہ ہوا تھا مسلمانوں کے اوپر، حالانکہ بدر میں مسلمانوں نے بہت سخت قسم کا مارکا سر کیا تھا اور مسلمانوں نے کفار کی کمر توڑ دی تھی، لیکن دوبارہ ان کو حوصلہ ہوا۔ احد میں جو تھوڑی مسلمانوں سے کمزوری ہوئی اور اس میں مسلمانوں کو پھر نقصان ہوا، وہاں سے پھر انہوں نے حوصلہ دوبارہ پکڑا اور پھر یہ ایک کر کے اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے۔ اسی کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ مختصراً میں آپ کو گوش گزار کر دوں، یہاں پر یہ سارے لوگ وہاں سے جب ان کو احد سے حوصلہ پڑا نا کہ اب مسلمانوں کے جو ہے نا کیوں نہ ایک کر کے تو ایک اور جو ہے نا مارکا وہ کیا جائے اور مسلمانوں کو بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ اس میں مدینہ کے بھی یہودی بھی تھے، منافقین کو بھی ساتھ ملایا اور سارے۔ تو نبی کریم علیہ السلام جو ہے، چونکہ مختلف قبائل کے اندر لوگ جو ہے وہ کئی ظاہراً مسلمان ہو چکے تھے اور کئی مسلمانوں کے ساتھ ان کی ہمدردیاں تھیں، تو انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو وقتاً فوقتاً اس منصوبے سے آگاہ کیا کہ اس طرح یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام بھی بے خبر نہ رہے، تیاری شروع کی۔ تو حضرت سلمان فارسی ایران والی سائڈ سے، فارس والی سائڈ سے گئے ہوئے تھے، تو تجویز پیش ہوئی کہ جی کیسے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے علاقوں میں اس طرح ہوتا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دشمن بہت جو ہے وہ زیادہ ہے، تو ہم جو ہے پھر اس کی رکاوٹ کے لیے خندقیں کھودتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ تجویز جو ہے یہ بڑی پسند آئی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جس طرف سے مدینہ پر ممکنہ حملہ جو ہے اس کی ایک کیا جا سکتا ہے، ایک توقع کی جا سکتی ہے، اس سائڈ سے خندق کھودی جائے گی۔ وہ پھر سارے صحابہ کرام جو ہے انہوں نے خندق کھودنے کے اندر مصروف ہو گئے، مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ سرکار دو عالم خود بھی مشغول ہوئے۔ اور اسی خندق کھودنے کے دوران وہ مشہور جو نبی کریم علیہ السلام کے بذات خود جو ہے وہ چٹان توڑنے کا واقعہ ہے، وہ بھی پیش آیا، جس میں نبی کریم علیہ السلام نے 3 ضربوں سے اس کو توڑا ہے۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ اوتیتو مفاتیح الشام، یہ، اور نبی کریم علیہ السلام نے پھر جو روم ہے اس علاقے کی بھی خوشخبری دی، اور فارس جو ہے جو ایران والی سائڈ ہے اس علاقے کی بھی نبی کریم علیہ السلام نے خوشخبری دی، جس کو آگے غرور کے ساتھ تعبیر کیا ہے انہوں نے، تو قرآن نے ان کا رد کیا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس چٹان کو بھی توڑا، اور حضور نے فرمایا کہ شام بھی فتح ہوگا، روم بھی فتح ہوگا، ایران بھی فتح ہوگا۔ تو اس کو قرآن آگے کہہ رہا ہے وقالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ، وہ آگے غرور کے الفاظ آ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ابھی، یعنی اب بھی خود ان حالات میں، اس جنگ میں پتہ نہیں یہ خود سروائیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے، یہ پتہ نہیں اپنے آپ کو بچا پائیں گے یا نہیں، لیکن یہ جو مسلمانوں کے نبی ہیں یہ ان کو خواب کتنے بڑے بڑے جو ہیں وہ دکھا رہے ہیں۔ یہ کفار کا، مشرکین کا، منافقین کا پروپیگنڈا تھا، اس کو قرآن نے بیان کیا۔ اور اسی خندق کے دوران ایک تو یہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ معجزہ رونما ہوا، اور ایک وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعوت والا معجزہ، جو نبی کریم علیہ السلام، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ، کیونکہ سخت بھوک سے مسلمان نڈال تھے صحابہ کرام بھی اور نبی کریم علیہ السلام بھی، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی
تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہوں نے آ کر کے سرگوشی کی، تو نبی کریم علیہ السلام نے اعلانیہ طور پہ کہہ دیا کہ جابر نے آپ کی دعوت کی ہے تو سارے آ جاؤ۔ تو وہاں پر پھر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کھانے کے اوپر برکت کی دعا کی، اور وہ کھانا جو ہے وہ مختصر سا کھانا، وہ جتنے صحابہ کرام تھے اللہ نے مہربانی کی ان کو کفایت کر گیا۔ یہ ہے ایک وقت کے نبی کی دعا اور اس دعا کی برکت۔ اچھا، اس تجویز کے اوپر جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نوازا گیا نا، وہ بھی حدیث بڑی قابل غور ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا جب یہ بہترین تجویز تھی اور دشمن بالکل آ کر کے جو ہے وہ رک گیا، اور تقریباً کوئی 1 مہینے کے قریب جو ہے وہ رکے رہے، اور پھر تیز آندھی چلی اور اس سے وہ گھبرائے کہ 1 مہینے تک تو ہم مسلمانوں کو کچھ کر نہیں پائے، تو اب لہٰذا ہمیں جو ہے وہ واپسی کرنی چاہیے، کوچ کرنا چاہیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہ بہت بہترین تجویز تھی، اور بڑی ایک یعنی ایسی تجویز کہ جس نے جنگ کا پانسا پلٹ دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی کو نا جن بہترین اعزاز سے نوازا، وہ حدیث قابل غور ہے۔ حضور نے فرمایا سلمان منا من اہل البیت، سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے، یہ ہمارے گھر کا فرد ہے۔ اتنا عظیم آدمی، یعنی حضور سے محبت اور پھر حضور کی خدمت، اور پھر آپ دیکھیں کدھر سے بندہ گیا ہوا ہے، اور نبی کریم علیہ السلام نے کیا اعزاز جو ہے عطا فرمایا کہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے۔ یہ معمولی اعزاز نہیں ہے، یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ سلمان منا من اہل البیت، یہ سلمان ہمارے اہل بیت میں سے ہے۔ اس دوران جو ہے یہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب جو ہے اس سے نوازا۔ یہ سارا وہ واقعہ تھا۔ تو اس کے بعد پھر آگے بھی آ رہا ہے، اسی جنگ کے دوران ان کے جو بڑے شاہ سوار تھے نا، عمر بن عبد ود، وہ تھا، اس نے جو ہے خندق کو پار کیا۔ ایک جگہ سے خندق تھوڑی تنگ تھی تو اس نے پار کیا اور اس نے آ کے للکارا، تو اس کے مقابلے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اس نے کہا کہ وہ پرانا گھاگ تھا، تو اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے جس طرح ہوتا ہے نا روک ٹوک مارنا کہ آپ تو بچے ہیں، تو آپ نے کیا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بارگاہ میں عرض کر کے گئے تھے کہ یا رسول اللہ انشاءاللہ میں اس کو واصل جہنم کر کے آؤں گا۔ تو جب مقابلہ شروع ہوا تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ طول اٹھی، اور جو تلواریں تھیں ان کے ٹکرانے کی اور چھن چھن کی آواز جو ہے وہ آتی تھی، نظر کچھ نہیں آتا تھا۔ اس گرد و غبار کے اندر اچانک اللہ اکبر کی آواز آئی، اور اللہ اکبر کی جب آواز آئی تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو گرا لیا۔ یہ اللہ رب العزت کی تائید اور نصرت۔ اچھا، اسی جنگ کے دوران نا جس کو کہتے ہیں نا پیٹھ میں چھرا گھونپنا، وہ کام کیا تھا مدینہ کے ایک یہودی قبیلہ تھا بنو قریظہ۔ انہوں نے جو ہے یہ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاہدہ تھا امن کا کہ جی ہم ساتھ دیں گے، ہم کسی بھی حوالے سے آپ کے ساتھ جو ہے وہ چھیڑخانی نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ بالکل عین وقت کے اوپر جو ہے مسلمانوں کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑا۔ تو جب تقریباً 1 مہینے کے محاصرے کے بعد نا صحابہ کرام اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ لوٹتے ہیں نا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ 1 مہینہ دیکھ لیں، پہلے کتنا یعنی مشکل حالات، غربت اور افلاس اور قحط اور خندق کھودی پہلے، پھر 1 مہینے تک دشمن کے سامنے ڈٹے رہے، اب بھی واپس آ رہے ہیں تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی سر دھونے کا ارادہ ہی کیا۔ جس طرح بندہ ہوتا ہے نا کہ چلے تھوڑا سا بندہ ریلیکس کرتا ہے، میں ایک سمجھانے کے لیے بات کروں، نبی کریم علیہ السلام نے سر دھونے کا ارادہ کیا تو فرشتہ اترا، اس نے کہا یا رسول اللہ آپ لوگوں نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی نہیں اتارے، ابھی جانا ہے بنو قریظہ کی طرف، ابھی جانا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابھی جانا ہے؟ تو فرشتے نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ ابھی جانا ہے، تو ہم نے ہتھیار نہیں اتارے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اسی وقت حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اذان دیں اور جو ہے اعلان کریں کہ غالباً عصر کی نماز ہم بنو قریظہ کے اندر پڑھیں گے، اور اسی وقت جو ہے صحابہ کرام نکلے، بنو قریظہ کا جا کر کے محاصرہ کیا، اور اس محاصرے کے اندر جو لیڈ کر رہے تھے نا، جو جن کے ہاتھ میں پرچم تھا،
وہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو صحابہ کرام نے جا کر کے ان کو وارن کیا کہ آپ جو ہے وہ کلمہ پڑھ لو، انہوں نے وہ اس طرف نہیں آئے۔ پھر محاصرہ ہوا، محاصرے کے بعد آخر جو ہے وہ حضرت سعد کو یہ فیصلہ دیا گیا کہ آپ جو ہے نا، حضرت سعد جو ہے اس خندق کے اس میں زخمی ہو گئے تھے، اور نبی کریم علیہ السلام کی سپرویژن میں حضور کی جو ہے وہ جو ہے آپ کے زیر شرف ان کا جو ہے وہ مرم پٹی کی جا رہی تھی۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سعد جو ہے نا یہ فیصلہ کریں گے، جو سعد فیصلہ کریں گے یہ فیصلہ ہوگا۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لایا گیا نا، تو آپ دیکھیں بڑے عظیم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے عظیم آدمی تھے۔ وہ جب آئے تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی قوم کا تمہارا بڑا آ رہا ہے، تمہارا سید آ رہا ہے، سردار آ رہا ہے، اس کے لیے اٹھو، یعنی اس کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ بڑے عظیم آدمی ہے، جلیل القدر آدمی ہے، جن کی تعظیم کے لیے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کو کہہ رہے ہیں ان کی تعظیم کے لیے اٹھو۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بندے لینے کے لیے گئے تو انہوں نے کہا دیکھو ہم جو ہے مدینہ کے باسی ہیں، یہ بھی مدینہ میں رہنے والے، جس طرح نہیں ہوتا وہ پرانی وہ پھر وہ شروع ہو جاتی ہیں، تو جس طرح کہتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا ایک ہمدردی جتانے والی بات، وہ جو لینے کے لیے گئے تو انہوں نے شروع کی۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ چلے جو ہے نا اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا وہ فائنل اتھارٹی تو وہی ہے، جو فیصلہ وہ کریں گے۔ جب نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سعد کو سپرد کیا تو پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بچوں کو اور عورتوں کو چھوڑ دیا جائے، اور ان کے جو نوجوان ہیں نا ان کو فارغ کر دیا جائے۔ اتنے بڑا یعنی اتنا جو ہے نا جی انہوں نے ہمارے ساتھ جو کیا ہے، دیکھیں نا پورے اطراف و اکناف سے دشمن ٹوٹ پڑا، اور انہوں نے عین وقت پہ مسلمانوں کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سعد یہ جو تو نے فیصلہ کیا یہ 7 آسمانوں پر یہی فیصلہ، رب کا بھی یہی فیصلہ ہے۔ تو جو ہے یعنی آپ دیکھیں کہ خندق کے بعد مسلمان پھر جو ہے وہ بنو قریظہ میں گئے۔ آپ دیکھیں نا یہ تو ایسے تو نہیں ہے کہ کوئی وہ ہے، کتنا مشکل کام۔ تو یہ تھے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جنہوں نے دین کے لیے قربانیاں دی۔ یار پہلے خندق کو دی، کوئی یہ شکوہ نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے ہیں، یہ بھی شکوہ نہیں کیا۔ پھر خندق کو دی، پھر اس کے بعد 1 مہینے کے قریب تک وہاں سینہ سے پڑ رہے، پھر واپس آئے، پھر نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا چلو بھائی، پھر تیار ہو گئے۔ کسی نے یہ شکوہ نہیں کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تھکے ہوئے آئے ہیں تو یہ کیا معاملہ، کسی نے شکوہ نہیں کیا۔ اور پھر رب العالمین نے کمال مہربانی فرمائی۔ اچھا اسی سے حالات بدلے، یہ سارا آگے یہی بات ہو رہی ہے۔ اسی سے جب حالات بدلے اور جو ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ نے بنو قریظہ اور اس کو فتح کیا، ان کے علاقے کو اور ان لوگوں کو، تو حالات مسلمانوں کے بدل گئے۔ مالی حالات کی بات کر رہا ہوں، مالی حالات بدل گئے۔ جب مالی حالات بدلے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ ظاہری بات ہے نا، انسان ہے، دیکھیں نا آپ نہیں گھر میں کہتے کہ یار بس اب پی کاٹ کے اب میری بس ہو گئی ہے، ایک انسان ہے نا، اور جب حالات بھی ساتھ دے رہے ہوں تو پھر بندہ کہتا ہے نا یار چلیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہوئی ہے تو چلیں کچھ اب میں تھوڑا سا اپنے اوپر لگا لوں، کوئی تھوڑا سا اپنے آپ کو وہ کر لوں۔ یہی بات ازواج مطہرات نے کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو حالات بہتر ہو گئے ہیں تو اب ہمیں کچھ تھوڑا سا مہربانی فرمائیں، یعنی پہننے کے لیے اچھے کپڑے مل جائیں اور کھانے کے لیے اچھا کھانا مل جائے۔ یہ بات جو ہے نا وہ ازواج مطہرات نے کی، تو نبی کریم علیہ السلام کو یہ بات سخت ناگوار گزری۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ سرکار دو عالم باہر بھی وہی حالات ہیں اور گھر میں بھی وہی حالات ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ باہر لوگوں کو تبلیغ ہے کہ جی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ خیال کریں اور آپ اعتدال پسندی اور آپ جو ہے وہ فقر کو ترجیح دیں، اور اپنے گھر میں بالکل عیش ہو اور عیاشی ہو اور فل فلیج پوری سہولیات کا عروج ہو۔ نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اندازہ لگائیں، جیسے باہر ہیں حالات ہوتے ہیں نا، آپ دیکھتے ہیں بہت سارے جو ہوتا ہے کہ جی جناب جو ہے نا جی اس طرح ہے اس طرح اس طرح، اور گھر میں ٹوٹل معاملہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ گھر میں جو ہے نا جی وہ ایک فل فلیج سہولیات کی زندگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ناراضگی کا اظہار کیا، اور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہیں، اگر تمہیں نا یہ زیب و زینت چاہیے نا تو پھر علیحدگی،
اور حضور نبی پاک علیہ السلام نے پھر یہ بھی کہا کہ یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ اس کا فوراً جواب نہ دینا، اپنے اپنے والدین سے مشورہ کر کے پھر جواب دینا۔ حضرت حفصہ حضرت عمر کی بیٹی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو بکر کی، اپنے والدین سے مشورہ کرنا ٹھنڈے دماغ سے، پھر مجھے بتا دینا۔ اللہ اکبر، یہ تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نجی اور خاندانی زندگی، کہ ٹھیک ہے حالات بہتر ہو گئے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جو ہے نا، نہیں۔ اور یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد بھی فرمایا، الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے۔ یہ وہ ہے، حالات بدل گئے، حالات بدل گئے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اسی کو قرآن بیان کر رہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین، اے نبی اللہ سے ڈرے اور کافروں کی اور منافقوں کی بالکل بھی پیچھے نہ لگنا۔ یہ ابو سفیان آیا تھا نا اس جنگ سے پہلے، خندق سے پہلے، اور اس نے کہا کہ اس نے جا کر کے یہود میں اس نے پہلے ڈیرا ڈالا نا، پھر وہاں پناہ مانگ کے نبی کریم علیہ السلام سے پھر حضور کے پاس ہے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا بات کہہ دیں کہ یہ جو ہمارے بت ہیں نا یہ ہماری شفاعت کریں گے تو بس ہمارا اور آپ کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے جب یہ بات سنی تو حضرت عمر نے کہا کہ میں اس کا جو ہے نا جی میں اس کا سر نہ اڑا دوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت عمر آپ کو پتہ ہے جلالی آدمی، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میں نے ان کو پناہ دی ہے نہیں۔ تو اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ مدینہ چھوڑو، فوراً مدینہ چھوڑو۔ یہ آپ نے بات کیا، اس کو کہہ رہے ہیں قرآن کے ولا تطع الکافرین والمنافقین۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو آپ کے رب نے وحی کیا اس کی اتباع کریں، تابعداری کریں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا رب نے کسی بندے کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے ہیں کہ ایک ہو جائے دنیا دی طرف ایک ہو جائے دین دی طرف، دل ایک ہی ہے، اس میں یا سمائے گی دنیا یا سمائے گا دین۔ جو ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی بھی بندے کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے ہیں، یعنی اس دل کے اندر یا دین آئے گا یا دنیا آئے گی۔ یہ سارا واقعہ جو ہے اس میں بیان ہو رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس میں امت پہ جو ہے وہ شفقت اور مہربانی کی بھی بات ہو رہی ہے۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین، نبی مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ عقیدے کی بات ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضور نبی پاک علیہ السلام کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے بارے میں کوئی ہلکا جملہ بھی کہتا ہے، اس کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ یہ بڑی قرآن کہہ رہا ہے ازواجہ امہاتہم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کیا جو مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہے۔ حضور کی حدیث سنیے، حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ جس طرح ایک بندہ ہے نا تو وہ کوئی لالٹین روشنی جلاتا ہے نا تو پتنگ اس کے اوپر آتے ہیں، ان کو نہیں ہوتا ہے کہ ہم جو ہے نا جی وہ آپ دیکھیں نا اپنی جان وار دیتے ہیں۔ آپ اس طرح جہنم میں گرنا چاہتے ہو، میں تمہیں پیچھے دھکیل رہا ہوں، مسلسل میں تمہیں جہنم سے پیچھے دھکیل رہا ہوں۔ یہ ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، جو اللہ کے نبی ہیں وہ مومنوں کی جان سے بھی زیادہ ان کے قریب ہیں، اور ان کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو رب نے مہربانی فرمائی ہے۔ یہ قرآن مجید میں یہ سورہ احزاب کے اندر یہ باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر آگے نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور پھر وہ جو ہلاکی تھی اس کو بیان کیا جا رہا، ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ اللہ اکبر، مومن ایسے آزمائے گئے اور شدید مومنوں کو ایک جھٹکا اور زلزلہ آپ کہہ لیں کہ جس طرح کہنا یار ذمی کم گئی، جس میں پنجابی کہنا ذمی کم گئی۔ آپ دیکھیں نا ہر طرف سے لوگ ٹوٹ پڑے تو انسان ہے نا پھر آخر ہنالک ابتلی المؤمنون، لیکن اللہ اکبر قربان جائیں ان عظیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ساتھیوں پر کہ نبی کریم علیہ السلام کے ان ساتھیوں کے پاؤں میں بالکل ذرا بھی جنبش تو آئی ہی نہیں، لغزش تو آئی ہی نہیں ہے، اللہ نے مہربانی کی ہے۔ اور یہ وہ بات آ رہی ہے جب نبی کریم علیہ السلام نے وہ چٹان توڑی تھی نا تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے شام کے محلات کی چابیاں دے دی گئی ہیں، روم کے محلات کی، اور جو ہے نا جو ہے کسرا کے محلات کی مجھے چابیاں دے دی گئی ہیں، فارس کے محلات کی۔ تو اس وقت منافقوں نے جو بات کی، جو ویسے پہلے میں نے آپ کو گوش گزار کیا، وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ
ما وعدنا اللہ و رسول اللہ غرورا، ان کو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کے ساتھ ویسی ان کے ساتھ ایک جو ہے نا جی وہ وعدہ غرور کا وعدہ کیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، یہ پتہ نہیں اس جنگ میں بچ پائیں گے کہ نہیں، یہ ساری بات وہ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے اندر تمہارے لیے نمونہ ہے، وہ اس بندے کے لیے جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ ساری بات یہاں پر ہوئی ہے۔ اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کی گوشت گزار کیا سارا، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، نبی کی بیوی اگر تمہیں یہ زیب و زینت چاہیے اور تمہیں مال و متاع چاہیے تو آؤ میں تمہیں دے دوں اور پھر میں تمہیں احسن انداز میں تمہیں رخصت کر دوں۔ اللہ اکبر۔ تو اگر تمہیں اللہ اور اللہ کا رسول چاہیے اور تمہیں آخرت چاہیے تو پھر جس طرح نظام چل رہا ہے ایسے ہی چلے گا۔ اللہ رب العالمین کے حبیب نے جب ازواج مطہرات کو طلب کیا نا تو کہا کہ مشورہ، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات نے کہا یا رسول اللہ جو آپ کی صحبت ہے اس سے ہمیں کوئی چیز عزیز نہیں ہے، آپ کی صحبت اور آپ کی جو شرف ہے نا آپ کی زوجیت کا، یہ ہمارے لیے کافی ہے دین دنیا کے لیے، یہی ہماری کامیابی کا ہے۔ اس کے بعد قرآن کہہ رہا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی عورتوں تم زمانے کی دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو، یعنی یہ اعزاز ہے ازواج مطہرات کو، تم زمانے کی دوسری عورتوں کی مثل نہیں ہو، تم اپنے اعزاز کو گویا یہ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا اپنے اعزاز کو پہچانو، تمہارا کیا اعزاز ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ارشاد فرمایا گھروں میں رکو، جاہلیت والی جو ہے وہ چال چلن جو ہے اس سے دور رہو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کے رسول کی تابعداری کرو۔ اس کے بعد آیت تطہیر ہے جو اہل بیت کے حوالے سے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہ کی ذات اے اہل بیت یہ چاہتی ہے کہ ہر قسم کی کمزوری تم سے دور کر دے اور تمہیں پاک صاف اور ستھرا کر دے۔ یہ یہاں پر بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد آگے مسلم ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصابرین والصابرات، یہ سارے جو مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان کے لیے اللہ نے مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ مومن مرد ہو یا عورت ہو، جب اللہ اور اللہ کا رسول کوئی فیصلہ کر دے تو اس میں کس قسم کی وہ کوئی بات کریں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے پردے کے حوالے سے، اور بیچ میں ایک اور مسئلہ آ رہا ہے ختم نبوت کے حوالے سے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ خاتم النبیین کا عقیدہ اور اس کے برخلاف مختصر میں صرف ایک دو جملوں میں بات آپ کی گوشت گزار کروں۔ بر صغیر پاک و ہند میں جب انگریز گیا اس نے قادیانیت کا فتنہ یہاں پہ چھوڑا۔ قادیانیت کا فتنہ کیوں چھوڑا؟ بنیادی طور پہ قادیانیت کا فتنہ آپ دیکھیں گے سارے بڑے پولائٹ، بڑے نرم، بڑے وہ پولائٹ ہیں، نرم ہیں، اس لیے نرم ہیں اور پولائٹ اس لیے ہیں کہ وہ مسلمانوں کو جس طرح کہتے ہیں نا انجیکٹ کرتے ہیں کہ یہ جہاد سے پیچھے ہو جائیں، اور مسلمانوں کی عزت، مسلمانوں کی عظمت اور مسلمانوں کا وقار اللہ نے جہاد میں رکھا ہے۔ یہ جو یہاں پہ بیج بویا گیا ہے نا قادیانیت کا، سارا جو بنیادی جو ہے نا فلسفہ وہ یہ ہے، کیونکہ انگریزوں کو مسلمانوں نے ناکو چنے چبوائے تھے یہاں پہ، جو علماء تھے، جو مسلمان تھے، انہوں نے پھر یہ ایک فرقہ بنایا، اور اس فرقے کی بنیادی طور پہ تاکہ یہ دین اسلام سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے مسلمان جو ہیں یہ پیچھے رہ جائیں۔ یہ جو ہے اور مسلمان جو ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے ختم نبوت پہ بھی یقین رکھتا ہے اور اس بات پہ بھی یقین رکھتا ہے الجہاد مادن الی یوم القیامہ، جہاد قیامت تک جاری رہے گا، اور مسلمان کتنا بھی کمزور ہو لیکن جب بھی کوئی بھی اسلام کے اوپر بات آئے گی تو انشاءاللہ العزیز مسلمان اٹھے گا چاہے کتنا کمزور کیوں نہ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایمان والو اللہ کا ذکر کرو، اور اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام کی صفات ہیں، اے حبیب ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کے بھیجا ہے، نذیر بنا کے بھیجا ہے، داعی اللہ بنا کے بھیجا ہے، سراج منیر بنا کے بھیجا ہے۔ یہ ساری نبی کریم علیہ السلام کی صفات اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمائی ہے۔
اس کے بعد پردے کی بات ہوئی ہے، ایمان والوں کسی بھی گھر میں نبی کے گھر میں داخل نہ ہو جب تک کہ تمہیں اجازت نہ دی جائے، اور اس کے بعد یہ بات ہوئی ہے کہ جب بھی تم کوئی چیز مانگنے جاؤ پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ پردے کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد مشہور آیت درود پاک والی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اللہ کے فرشتے نبی پاک علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں، ایمان والو تم بھی اس ہستی پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنے ازواج کو اور اپنی بیٹیوں کو اور مومن عورتوں کو یہ بتا دو کہ وہ جب بھی باہر نکلیں، مفہوم میں بیان کر رہا ہوں، جب بھی باہر نکلیں تو اپنے گریبانوں پر بڑی اوڑھنی اوڑھیں، بڑی چادر لے کر کے نکلیں۔ یہ دین کا حکم ہے، یہ کسی مولانا کا حکم نہیں، کسی پیر کا حکم نہیں ہے۔ آپ میڈیا پہ دیکھتے ہیں کس طرح کی آوارہ گردی اور کس طرح کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ تو حیرت ہوتی ہے کہ اب ایسی خاتون جو ہے وہ ٹاک شوز کے اندر بات کرتی ہے، اور پھر کل کو وہ کوئی آ جائے کہ جی اب خدا نخواستہ آپ دیکھیں نا، عورت کو کفن 5 کپڑوں میں دیا جاتا ہے، یعنی مرتے وقت وہ 5 کپڑے لینے کے لیے تیار ہو گئی ہے، لیکن جیتے جی وہ کم از کم سر پہ دوپٹہ کرنے کی بھی روادار نہیں ہے۔ یہ دین کے ساتھ جو ہے، یہ جو ہے دوسرے لفظوں میں دین کا انکار ہے، وہ عملاً انکار ہے۔ ہو سکتا ہے بے شک وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بندہ پڑھتا ہے، لیکن عملاً جو ہے یہ تو انکار کے زمرے میں آتا ہے۔ اس طرح کی زیادتی دین کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور پھر قرآن نے کہا تمہاری پہچان ہونی چاہیے، اور جب تمہاری پہچان ہو تو پھر تمہیں تکلیف نہیں دی جائے گی، یعنی خدا نخواستہ نظر بد تمہارا تعاقب نہیں کرے گی۔ اسی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، مومن عورت جب کسی غیر بندے سے اگر بات مجبوراً کرنی بھی پڑ گئی ہے، فلا تخضعن بالقول، لہجے میں نرمی نہ رکھیں، لہجے میں نرمی نہ رکھے، یہ نہیں کہ مطلب لڑائی والا لہجہ ہو، لیکن لہجے میں اتنی سختی ضرور ہو کہ کسی کی ہمت اور جرت نہ ہو اس کے ساتھ فضول بات کرنے، یہ بھی یہاں پہ بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان والو اللہ سے ڈرو، سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے تو وہ کامیاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے مشرکین جو ہے اور منافقین کی سزا کی بات کی ہے، اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وکان اللہ غفور الرحیم، اللہ بڑا بخشنہار ہے، یعنی اگر کوئی رجوع کرتا ہے اپنے گناہوں پہ توبہ استغفار کرتا ہے تو رب کی ذات مہربانی کرنے والی ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے، سورہ سبا میں اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں جو اللہ رب العالمین نے ان کو انعامات سے نوازا ان کی بات ہے، اور اس کے بعد وہی جو یمن کا علاقہ تھا اور اس کے لوگ جو ہیں ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بڑے خوشحال تھے، اور وہاں پہ بڑی زرخیز زمینیں تھیں، ان کی زراعت تھی، ان کے پاس نظام آبپاشی تھا بہترین قسم کا، لیکن اللہ رب العالمین کے نافرمان بنے، ڈیم ٹوٹا، سب کچھ غارت ہو گیا، تباہ ہو گیا۔ اس کی بات بھی اس صورت میں ہوئی ہے، اور یہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تعریف سے یہ صورت شروع ہو رہی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ کوئی اگر ہمیں عاجز کرنا چاہے اور اس کی کوشش کرے تو کوئی بھی ہمیں عاجز نہیں کر سکتا ہے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی بات ہوئی ہے کہ ہم نے انہیں اپنے فضل سے اور اپنی مہربانیوں سے نوازا تھا اور ان کے اوپر انعامات کیے تھے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات ہوئی ہے کہ ہم نے ان کے لیے ہواؤں کو مسخر کیا تھا، اور صبح ہوا چلتی تھی تو 1 مہینے کا ڈسٹینس طے کر جاتی تھی، شام کو چلتی تھی 1 مہینے کا ڈسٹینس طے کر جاتی تھی۔ یہ وہ عظیم معجزہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے آل داود جو ہے تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ پھر رب نے ساتھ ہی جس کو کہتے ہیں نا گلا، قلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں تھوڑے شکر ادا کرنے والے۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت، اس کی بات ہوئی ہے فلما قضینا علیہ الموت ما دلهم علی موت الا دابۃ الارض تأکل من سأتہ، مختصر میں بیان کروں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی بات میں، ایک قول یہ ہے اللہ کی بات میں مصروف تھے اور کھونڈی کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہوئے تھے، تو اللہ رب العالمین نے آپ کی روح جو ہے وہ پرواز ہو گئی اور اللہ رب العالمین کے پاس جو ہے وہ روح چلی گئی۔ اب دیکھیں 1 سال تک جن جو ہے ڈر کے مارے کہ جی ہمارا سپروائزر تو فل الرٹ کھڑا ہے، 1 سال تک جو ہے ان کو پتہ نہیں چلا اور وہ کام میں لگے رہے۔
دیمک نے کھونڈی کو, اس سوٹی کو وہ اندر سے کھوکھلا کیا, وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا بوجھ چار نہ سکی اور حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پر آ گئے. پھر انہوں نے جو بات کی اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین, ہوئے ہوئے ہم اگر غیب جانتے ہو, جنوں کی بات ہو رہی ہے, انبیاء کی بات نہیں ہو رہی ہے, جنوں کی بات ہو رہی ہے. اللہ کانوا یعلمون الغیب, اوئے ہوئے ہم غیب جانتے ہوتے تو ہم اتنا جو ہے نا جی مشقت میں پڑے رہے ہیں. اس سے بالخصوص یہ خواتین بھی سن رہی ہیں, یہ جو حساب کتاب کرنے والے ہیں, یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, کوئی نہیں جانتا ہوتا ہے, بس ایسے ہی اٹھا سٹا ہوتا ہے, تکیں ہوتی ہیں. وہ 1 گھنٹہ پہلے آپ سے بات سن لی, کیا ہوا ہے کیسے ہوا ہے. کوئی گھر ایسا نہیں ہے جس میں لڑائی نہ ہو, کوئی گھر ایسا نہیں ہو جس میں مسائل نہ ہو. آپ سے ہی باتیں سن کے پھر آپ کو ہی بتائیں, آپ نے کہا کہ یہ تو بڑا کوئی بزرگ ہے اور جو ہے نا جی یہ زیادتی ہے. یہ اللہ رب العالمین جو ہے اس نے مہربانی فرمائی. اور یہ جو جنوں کے ساتھ بالخصوص حساب کرنے والے لوگ ہیں نا کہ جی میں نے جن حاضر کیے ہیں, اب جن یہ کہتے ہیں, اب جن یہ کہتے ہیں, جن اگر کچھ کہتے ہوتے تو 1 سال تک وہ کچھ بھی نہیں جو ہے نا وہ پوری طرح جو ہے وہ الرٹ رہے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہمارا جو ہے نا وہ ٹھکائی کر دیں, ان کو پتہ ہی نہیں چلا. ایک تو یہ بات یہاں سے معلوم ہوتی ہے. دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے انبیاء کا سلسلہ یہ اور ہے. یار آپ ڈیڈ باڈی گھر میں 1 دن کے لیے رکھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اس کو کہیں سرد خانے میں لگا کے آؤ, یہ کہیں بدبو نہ آ جائے, تعفن نہ اٹھ جائے, کوئی اور مسئلہ نہ ہو جائے. 1 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے, نہ رنگ بدلا, نہ خدا نہ خواستہ کہیں سے کوئی جو ہے وہ بو کا کوئی شائبہ ہوا. وقت کے نبی ہیں, کیا عظیم شان ہے, وقت کے نبی ہیں. اور اگر وقت کے نبی کی شان دیکھنی ہو تو یہ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین جو ہے وہ کس طرح اپنے معجزے سامنے اور اپنے انبیاء کی جو شان ہے اس کو کس طرح سامنے ظاہر لاتے ہیں. 1 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے. آپ دیکھ لینا ہم کتنے وہ ہوتے ہیں کہ ہمیں کتنا کنسرن ہوتا ہے کہ یار برف کا ارینج کرو, یار اے سی لگاؤ, یار یہ کرو, یار وہ کرو. 1 سال کا عرصہ تھوڑا نہیں ہے. اللہ اکبر. یہ اللہ کے نبی تھے. اس کے بعد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ قل ادعوا الذین زعمتم من دون اللہ, جو اللہ کے سوا جو ہے یہ بتوں کو پکارتے ہیں نا تو یہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان کی ہیں. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وقت مقرر ہے وہ نہ آگے ہوتا ہے نہ ہی پیچھے ہوتا ہے. اس کے بعد کافروں کی بات ہوئی ہے, ان کے جو انجام کار ہے اس کی بات ہوئی ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے دعوت فکر دی ہے کہ تم اللہ رب العالمین کی نشانیوں کے اندر غور اور فکر کرو. اور اس کے بعد سورہ فاطر شروع ہو رہی ہے, اور سورہ فاطر میں بھی عقیدہ توحید ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب اور نیک اور برگزیدہ بندے جو ہیں ان کی بات ہوئی ہے. اور اللہ رب العالمین نے اپنے حبیب پاک کو بار بار تسلی دی ہے کہ یہ جھٹلاتے ہیں تو یہ جھٹلاتے رہیں, آپ نے اپنا کام کر دیا, آپ نے اپنا پیغام پہنچا دیا, آپ بری ذمہ ہیں. اور اس صورت کا جو شروعات ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہی ہے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, غور کریں, ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا, اللہ جس پہ رحمت کے دروازے کھول دے کوئی روک نہیں سکتا, اور جس سے اللہ اپنی مہربانیوں کو روک لے کوئی دے نہیں سکتا ہے. اور یہی آپ دعا پڑھتے ہیں, اللہم لا مانع لما آتیت ولا معطی لما منعت, یا اللہ جس کو تو عطا کرے کوئی اس سے لے نہیں سکتا, اور جس کو تو نہ دے اس کو کوئی دے نہیں سکتا. یہ رب کی قدرتیں ہیں, رب کی مہربانیاں ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو ایمان والے ہیں, نیک عمل والے ہیں, ان کے لیے اچھا انجام ہے, اور جو بدکار ہیں ان کے لیے برا انجام ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو ہم مہربانیاں کرتے ہیں تمہارے اوپر ذرا غور تو کرو کہ یہ ساری کی ساری مہربانیاں اور ہمارے انعامات ہیں, اس کے باوجود تم ہماری توحید جو ہے اس کو قائل نہیں ہو رہے ہو. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, یہ بیچ میں جو ہے نا وہ اصحاب کہف کا بھی وہ تذکرہ ہے, اصحاب کہف کی بات ہو چکی ہے پہلے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ, لوگو تم اللہ کی ذات کی طرف محتاج ہو, اللہ غنی ہے, اللہ بے پرواہ ہے, وہ اپنی پاک جناح سے تمہیں نوازے گا. پھر ارشاد ہوا, وما یستوی الاعمی والبصیر, اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, ظلمت اور نور برابر نہیں ہو سکتے. مطلب یہ ہے کہ گمراہی اور بدی اور نیکی ایک جیسی نہیں ہے,
نیک آدمی اور بد آدمی ایک جیسے نہیں ہیں، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی نشانیاں کہ یہ دیکھو پہاڑ ہیں، ان کے رنگ مختلف ہیں، ہم نے کسی کو کیا رنگ دیا، کسی کو کیا، مطلب یہ کائنات میں وہ نشانیاں ہیں جن کو آپ غور کر کے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی کائنات کا چلانے والا اور اس کائنات کا بنانے والا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اولم یسیروا فی الارض فینظروا، تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کہ جن لوگوں نے تم سے پہلے بڑے مضبوط قوتوں والے گزرے ہیں ان کا انجام کار کیا ہوا ہے۔ پھر ارشاد ہوا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر اللہ کی ذات لوگوں کو ان کے کرتوتوں کی وجہ سے پکڑنے پہ آتی تو زمین پہ کوئی چلنے پھرنے کے قابل نہ رہتا، رب سب کو وہ ختم کر دیتا جو انسان جو ہے ان کی کرتوت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب وقت مقرر آ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین کی ذات نے ارشاد فرمایا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا، اللہ کی ذات اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ پھر سورہ یاسین پاک ہے، یاسین پاک کے حوالے سے حضور کی حدیث ہے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ بِيَاسِين، تم اپنے مردوں کو یاسین کے ذریعے سے تلقین کیا کرو۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب کسی کا وقت مرگ قریب آتا ہے اور آپ اس کے سورہ سے سراہنے پہ سورہ یاسین پڑھنا شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات مہربانی فرماتی ہے، اس کے لیے رب کی ذات آسانیاں پیدا کرتی ہے۔ اور اسی یاسین کے بارے میں حضور نے ارشاد فرمایا تھا ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل جو ہے یہ سورہ یاسین پاک ہے۔ اور اس سورہ یاسین میں جو سب سے قابل غور آیات ہیں، ساری آیات قابل غور ہیں، لیکن قرآن نے ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، آج کے دن ہم ان کے منہ پہ مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء بولیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ یہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یہ حیرت ہے ان لوگوں پر جو ظلم سے ہاتھ کو نہیں روکتے ہیں، کل کو یہ نہیں ہاتھوں نے اور انہیں پاؤں نے ان کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام فطرت ہے وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تخلیق میں ہم کمزور کر دیتے ہیں۔ مجھے پھر بیچ میں ایک چٹکلا آ گیا، ایک خاتون آئی 80 سال کا اس کا بزرگ تھا، والد صاحب تھا، تو وہ کہتی ہے کہ میرے ابا جان پہ کسی نے تویز کر دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، اور بابا جی کا کبھی تو مسئلہ کبھی گھٹنوں کا ہوگا، کبھی ان کو کوئی اور مسئلہ ہوگا، کبھی مسئلہ سانس کا ہوگا۔ وَمَن نُعَمِّرُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ، خاتون ہے کہ میرے والد صاحب پہ تویز، میں نے کہا جی آپ کے والد صاحب 80 سال کے، کیا انہوں نے کسی نے کیا تویز کرنا ہے، ان کو کیئر کی ضرورت ہے جو ان کو مل نہیں رہی ہے۔ وہ بیٹیوں کا کام ہے، بیٹوں کا کام ہے وہ والدین کی خدمت کریں، ادھر سے ہاتھ تنگ ہے اور ابا جی کا حساب کرانے کے لیے چل پڑے ہیں کہ ابا جی کے اوپر 80 سال میں کسی نے کیا تویز کرنا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے جس کی ہم عمر زیادہ دیتے ہیں تخلیق میں کمزور کر دیتے ہیں، پھر کبھی آہیں، کبھی درد، کبھی سسکیاں، مسائل تو چلتے ہی رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔ اس کے بعد سورہ صافات ہے، سورہ صافات میں بھی اللہ رب العالمین نے جو عرب جس بری لعنت کے اندر گرفتار تھے ان کو اس سے منع کیا ہے اور توحید کی ان کو دعوت دی گئی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کی جو منکرین تھے ان کو قیامت کے اوپر ایمان لانے کی بھی دعوت دی گئی ہے۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آپ کے جو جان نثار تھے ان کے حوالے سے بھی بات ہوئی ہے، اور کئی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کے واقعات بیان کر کے جو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ تھے اور حضور نبی پاک علیہ السلام آپ کو تسلی اور تشفی دی گئی ہے کہ آپ سے قبل بھی انبیاء کے ساتھ قوموں نے کو اچھا سلوک نہیں کیا، طرح طرح کی آزمائشوں سے وہ بھی گزرے ہیں۔ یہ سورہ صافات کے اندر جو ہے یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ اور اس میں ایک مشہور واقعہ آگے آئے گا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کے حوالے سے جو قربانی والا واقعہ ہے وہ بھی اسی سورہ صافات کے اندر ہی ہے، جس میں قرآن نے ارشاد فرمایا ہے وہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا سارا واقعہ جو قربانی والا ہے نا، کہ میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں ذبح کر رہا ہوں تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، اور یہ سارا واقعہ یہاں پر بیان قرآن نے کیا ہے۔
اسی طریقے سے ایک اور آزمائش جو ہے اس کی بھی بات ہوئی ہے، حضرت یونس صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی ہے اور باقی انبیاء کرام کی بھی بات ہوئی ہے، اور آخر میں یہ سورت کا اختتام ہو رہا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، پاک ہے رب العزت اور ان باتوں سے جو وہ نازیبہ باتیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، وسلام علی المرسلین، مرسلین انبیاء و مرسلین پر سلامتی ہو اور تعریفیں رب العالمین کے لیے ہی ہیں۔ اس کے بعد سورہ صاد ہے، سورہ صاد میں بھی انہی بنیادی عقائد کے اوپر جو ہے وہ فوکس کیا گیا ہے، اور بیچ میں ایک واقعہ جو حضرت داود علیہ السلام جو ہے کے حوالے سے ہے وہ بھی بیان ہوا ہے، وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ والی جو آیت ہے، اس میں کہ ایک آپ کے اوپر جو ہے ایک فیصلے کے حوالے سے جو آزمائش ڈالی گئی تھی وہ بھی یہاں پر بیان ہوا ہے، وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ، یہ ہم نے سلیمان علیہ السلام کو بھی آزمائش میں ڈالا اور پھر ہم نے مہربانی فرمائی، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والے بندے تھے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بھی بات ہوئی اسی صورت کے اندر، حضرت ابراہیم ہے، حضرت اسحاق ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام ہیں، ان سب کی بات ہوئی ہے، یہ سورہ صاد کے اندر بات ہوئی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ ابلیس کا اور حضرت آدم علیہ السلام کا جو معاملہ ہوا اس کی بھی بات ہوئی ہے، یہ ساری باتیں سورہ صاد کے اندر ہوئی ہیں۔ اور سورہ زمر جو ہے اس میں بھی وہی حقیقت، دیکھیں قرآن نے کتنا فوکس کیا ہے توحید کے اوپر، شرک سے منع کیا ہے، اور اللہ رب العالمین کی مختلف جو کائنات کے اندر اس کی توحید کے اوپر دلائل ہیں ان کے اوپر بات ہوئی ہے، یہ سارا مضمون یہ سورہ زمر کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے، جو 23ویں پارے کی آخری صورت ہے، اور یہاں پر آج ہماری جو ہے وہ تلاوت ختم ہوئی ہے۔ تھوڑا سا درس لمبا ہو گیا چونکہ کل جو ہے وہ ہم باوجود درس بیان نہیں کر سکے سے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات ان عظیم ہستیوں کی برکات سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمارے بھی ایمان کو سلامت رکھے۔ ایمان ایسی چیز ہے، میں نے پہلے بھی آخری بات آپ کی گوش گزار کر رہا ہوں، حضرت یوسف علیہ السلام کہاں سے چلے، بکتے بکاتے، کبھی غلامی کاٹی، کبھی کنویں میں گئے، کبھی کدھر، آخری بات پھر بادشاہ بھی بنے تو آخری بات ہے کہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین، ادھر آ کے بات ختم ہوئی، الہی مجھے مسلمان اس دنیا سے اٹھانا اور نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لینا۔ بات ساری زندگی کی کہانی بس ایک ہی نقطے پہ ختم ہوتی ہے، توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا رب العالمین، آمین۔ ربنا